بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو عثمان ڈار کا انٹرویو ہے اس کے حوالے سے بہت کمنٹس آ رہے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا پر بھی ایک آدھ پروگرام میں بات ہوئی ہے۔ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اگر جو انٹرویو ہوا عثمان ڈار کا، اگر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس انٹرویو کے بعد عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی یا یہ واقع ثابت ہو جائے گا کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان شریک تھا یا اس نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا تھا، تو وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو سرویز آ رہے ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو لوگوں سے بات ہو رہی ہے، لوگ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو عثمان ڈار نے کہا، اور اس میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں جو میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرا معاملہ جس نے بہت زیادہ ابھی سوشل میڈیا پر آگ لگائی ہوئی ہے وہ ہے صداقت عباسی کا۔ ڈان ٹیلی ویژن میں ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا، صداقت عباسی کو لے جایا گیا۔ اینکر چاہ رہا تھا کہ وہ انٹرویو نشر ہو جائے، لیکن ڈان کی مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس انٹرویو کو نہیں نشر کریں گے۔ مظہر عباس صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ ڈان کی مینجمنٹ کو اس حوالے سے بہت ان کو پریز کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی اعلیٰ کار بننے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک ایسا انٹرویو جو زبردستی لیا جا رہا تھا، اس میں ڈان نے حصہ ڈالنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ ڈان پر تک کرتے رہے تنقید، اب ڈان نے اگر یہ کیا تو پھر آپ ماضی میں جو کچھ آپ نے ڈان کے بارے میں کہا، کیا آپ اس پر اپنی کو اپولوجی دیں گے؟ تو ایک بڑی بحث جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس میں جو انفارمیشن میں نے گیدر کی، میں نے ڈان کے کچھ لوگوں سے بات بھی کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پرائیویٹ کنورسیشن انہوں نے کی کہ صداقت عباسی کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ایک لگ رہا تھا کہ واضح طور پر وہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اپنی ول کے خلاف کر رہے ہیں، اور کچھ 10-15 منٹ انہوں نے گفتگو بھی کی، اینکر سے انٹرویو بھی ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی، نہ وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور جو وہ جواب دے رہے تھے وہ بھی شاید کچھ اس قسم کے تھے کہ جو لوگوں نے لے کے آئے تھے وہاں پر ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں تھے، اور وہاں پر جو چہرہ تھا صداقت عباسی کا، جو لوگ وہاں پر جنہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ بھی کوئی صورتحال اچھی نہیں تھی۔ ڈان کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ وہ یہ نہیں دکھائیں گے؟ اس میں ایک تو ظاہر ہے کریڈٹ گوز ٹو ڈان مینجمنٹ، لیکن صحافی میں یہاں پر مینشن کروں گا، بہت سارے صحافی جو خاص طور پر اسلام آباد بیورو میں جو لوگ تھے، سینئر لوگ تھے، جیسے افتخار شیرازی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی مینجمنٹ سے ایک ایشو پر سٹینڈ لیا، اور وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہم انفارمیشن بالکل دیتے ہیں اور دیں گے، اور یہ ایک سکوپ بھی ہوتا ہے رپورٹرز کا، اینکرز کا، کہ جب انہیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کو سب لوگ جس کو سننا چاہ رہے ہوں، لیکن یہاں پر معاملہ مختلف ہے۔ صداقت عباسی صاحب جو تھے وہ مسنگ تھے اور پولیس ان کو لے گئی تھی، پھر وہ بعد میں غائب ہو گئے، پولیس نے آ کے عدالت میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اب ان کو ایک ٹی وی میں لا کے تو عمران خان کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ اگر ہم اس انٹرویو کو چلائیں گے تو ہم یہ کوئی اپنا بطور میڈیا کام نہیں کر رہے، ہم ایک جو غلط کام ہے اس میں ہم شریک ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے ایک وہاں پر موقف لیا، تو جس پر ڈان کی مینجمنٹ نے اس موقف کو مانا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک دلیر فیصلہ ہے، اور پوری جو صحافتی تنظیمیں ہیں پاکستان کی وہ ڈان کو پریز کر رہی ہیں اس بات پر کہ انہوں نے اس طرح اعلیٰ کار بننے سے انکار کیا۔ بہت سارے لوگ اچھا ابھی پھر جو چیزیں سوشل میڈیا پر یہ چل رہی ہیں کہ جی اب فرق حبیب کو بھی بڑی جلدی اس طرح کے انٹرویو میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے عثمان ڈار دنیا میں گئے، صداقت عباسی کو ڈان میں لایا گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ فرق حبیب کو کون سے چینل میں لے جایا جائے گا، اور پھر کیا اس چینل کی مینجمنٹ جو ہے وہ اگر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ فرق حبیب کی منشا کے خلاف یہ بیان ہے تو کیا اس کو وہ پھر چلائیں گے؟ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی کلیمز آ رہے ہیں کہ جی وہ بھی بڑی جلدی یہ بات کر دیں گے۔ شیخ رشید ابھی تک 72 ایئرز ان کی ایج ہے، اور بڑی بہادری سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس سے پہلے وہ گرفتار بھی ہوئے، فزیکل ریمانڈ پہ بھی رہے، انہوں نے کمپلینٹ بھی کی کہ انہیں ٹارچر کیا گیا، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ رہے۔ شیخ راشد جو ان کے بھتیجے ہیں، ان کا آج ایک ویڈیو بیان آیا
جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ان کو بتایا جائے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ انہوں نے اداروں سے اپیل کی کہ وہ اس حکومت سے پوچھیں کہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں اور ہمیں بتائیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں اس معاملے کو لے کر کہ وہ ابھی مسنگ پرسن ہے۔ تو یہ جو اغوا کی وارداتیں ہیں، ماضی میں یہ ایسا فنومینا نہیں تھا۔ ماضی میں یہ تھا کہ اگر گرفتار ہوتا تھا بندہ، پتہ ہوتا تھا کون سی جیل میں ہے، کون سی حوالات میں ہے، اور پھر عدالتوں میں بھی اس کو پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن ابھی حکومت جو ہے ایسا کچھ نہیں کر رہی، اور پولیس آتی ہے، پکڑتی ہے، اور اس کے بعد پولیس کے لوگ جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تاثر اس طرح کا وہ کریٹ کرتے ہیں کہ وہ ایجنسیوں کے پاس ہے، ایجنسیاں کہتی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد بندہ جب آ جاتا ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ کس کے پاس تھے۔ اور اب جیسے عمران ریاض صاحب جب آئے ہیں تو یہ سیالکوٹ پولیس نے ٹویٹ کیا کہ جناب وہ آ گئے ہیں، اور وہ جب غائب ہوئے تھے تب بھی وہ جیل سے باہر انہیں انتظامیہ لے کے آئی تو وہاں سے کچھ لوگوں نے اٹھا لیا۔ تو یہ ایک جو بیچ میں ایک یہ کنفیوژن بھی کریٹ کیا جاتا ہے یہ چھپانے کے لیے کہ در حقیقت وہ کس کے پاس ہیں۔ اب اسپیکولیشن تو بہت ہے، گفتگو تو بہت ہے، لیکن گفتگو وہ ہے معنی خیز جس کے ساتھ ایویڈنس ہو، جس کو آپ ثبوت کے طور پر آپ پیش کر سکیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں جو دیے جا رہے ہیں کسی سختی کی وجہ سے، اور لوگ آگے کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے سیاست سے استعفیٰ دے دیا اور پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیا اور ہم بالکل اس میں نہیں جائیں گے ساتھ، تو لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ خاص طور پر عثمان ڈار، سپٹمبر 8 یا 9 کو ان کا آخری ٹویٹ تھا، 9 مئی کے بعد سے وہ ڈس اپیئر تھے، تو اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہیں۔ لیکن پھر جب وہ کامران شاہد کے گھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ بچار کر رہا تھا، میں خود غائب ہو گیا تھا اور اس میں عمران خان ہی اس میں ملوث ہیں۔ تو وہ جو ان کی گفتگو ہے وہ اس سے میچ نہیں کر رہی۔ اور پھر ایک اور، اگر تو خواجہ آصف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرا کے تو عثمان ڈار کو اب ہٹا دیا ہے حلقے میں اپنے راستے سے اور وہ جیت جائیں گے، تو میں آپ کو بتا دوں ان کی والدہ نے الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے، اور جس طرح لوگ ان کو آ کے مل رہے ہیں اور جس طرح وہ جب لوگوں کے ہاں جاتی ہیں اور ان کا وہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے، تو خواجہ آصف صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے جو میں نے وہاں پہ لوگوں سے بات کیا کہ اگر عثمان ڈار کو 10 ووٹ ملنے تھے کسی گلی سے تو اب ان کی والدہ کو 15 وہاں سے ملیں گے، تو 13 تو کام ہو گیا کالیا، وہ جیسے کہتے ہیں نا اسے، خواجہ صاحب آپ کا کام ہو گیا، آپ کے مقدر میں سیاہی ہے، سیاہی جو تب آپ کے مطلب دامن پر پڑی تھی یا منہ پر پڑی تھی، اور اب یہ تو یہ ایک سوشل میڈیا کچھ اور کر رہا ہے پینٹ، مین سٹریم میڈیا پر کچھ اور چیز آ رہی ہے، لیکن صحافیوں میں پاکستان میں ایک جو اینکرز ہیں خاص طور پر یہ چیز کی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ اب جیسے کامران شاہد کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، میں نہیں وہ اس لیے کہ مجھ سے ویسے بھی کوئی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن میں وہ الفاظ نہیں کرنا چاہتا، جس طریقے سے وہ سوال کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں ان سے، عثمان ڈار سے، اور پتہ نہیں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ اگر تو یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ کیئر ٹیکر یہ سمجھ رہے ہیں، نواز شریف سمجھ رہے ہیں، یا ان کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہوگی، نہیں، وہ تو نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی خوف کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے، فیئر، تو وہ وقتی طور پر ظاہر ہے، آپ اگر کسی آدمی کو اٹھا کے لے جائیں اور اس کو مارے پیٹیں تو جو مرضی اس سے آپ کہلوا لیں، لیکن جب آپ اسے عدالت میں لے کے جائیں گے کسی چیز کے لیے تو وہاں پر تو وہ اسٹیٹمنٹ قابو وہ اس کے نہیں اپلائی ہو سکتی، اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ قرار دے چکے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی حالانکہ 164 کے تحت اسٹیٹمنٹ تھی میجسٹریٹ کے سامنے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک ملزم سامنے نہ بیٹھا ہو۔ تو اس لیے یہ پولیٹکس میں پھر میں ثنا بچہ صاحبہ کی یہ بات کہ جی اب عمران خان کے دل کو تکلیف ہو گئی ہے اور نشان پر کانٹا لگ گیا، فیض اللہ نیازی صاحب کی یہ کاٹے میرا اللہ لگاتا ہے،
کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی نام پر کراس لگا دے. انسان بالکل کوشش، بڑے بڑے ماضی میں بھی چیزیں ہوتی رہیں. ہم ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا لیکن اس کا نام تو نہ ختم ہو سکا. نواز شریف اپنی تمام تر کرپشن کے باوجود وہ ابھی تک ایک ریئلٹی تھا. اب آ کے کیونکہ وہ بالکل بری طرح ایکسپوز ہو گیا، سامنے آ گیا لوگوں کے کہ کیا ہے وہ، تو اب اس کا سیاسی ان کا جو ہے وہ انجام جو اپنے کو وہ پہنچ رہا ہے. یہ خاندان جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا، جو مریم کے جلسے میں ہوا، اور آگے بھی یہ نکلیں گے تو ایسے ہی لوگ ان کو کنفرنٹ کریں گے. تو وہ جو لوگ ان کو لانا چاہتے ہیں، ان کے جو فائنینسر ہیں، ان کے سمپتائزر ہیں، ان کے پیچھے ہیں، تو یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اب چلے ہوئے کارتوس ہیں. کوئی نئی شراب لے کے آئیں، کسی نئی بوتل میں ڈالیں تو وہ تو بک جائے گی، لیکن پرانی شراب نئی بوتل میں اس کو جو ہے نا بیچنا وہ بڑا مشکل ہے. بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے تازہ ترین. اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.